یہ سود کا معاملہ میں سن کے حیران ہوتا ہوں، گھر گھر میں بینک سے پیسے لے لینا سود پہ، اس کو تو ثواب سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں جب میں اس طرح کی کوئی بات سنتا ہوں، فلاں نے بھی قرض لیا، فلاں نے بھی بینک سے قرض لیا، فلاں نے بھی سود پہ پیسے لیے، یہ ٹیمیں آتی ہیں، فلاں خاتون نے بھی 15,000 لیا، فلاں نے بھی 20۔ میں سن کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ 5 وقت کے نمازی اور یہ پردہ دار خاتون اور یہ دیندار گھرانہ ہے جہاں سود دیا جاتا ہے۔ حیران ہو جاتا ہوں میں لوگوں کے نام سن کے، اور جب نام سامنے آتے ہیں کہ فلاں نے بھی بینک سے قرض لیا سود پہ، فلاں نے بھی بینک سے قرض لیا، اور اس کو ثواب سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اور یہ بات بھی میری نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہر سود لینے والا جس تک میری یہ بات پہنچے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پہنچے، وہ اپنے سودی معاملے پہ غور ضرور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سود کا مال کھاتا ہے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، کم از کم اتنا گناہ ہے جیسے یہ بندہ اپنی ماں سے برائی کرتا ہے، کم از کم اتنا گناہ ہے۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں بندے کی، اس طرح کی احادیث سن کے آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن اس بے غیرت کی نہیں جو سود کھاتا ہے، اس بے شرم کی نہیں جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان بھی سمجھتا ہے، نمازی بھی سمجھتا ہے۔ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں کے ساتھ برائی کرنا یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے وہ سود کھاتا ہے۔ اتنا بڑا جرم قرآن مجید نے اللہ سے جنگ کہا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جنگ کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور سود کا لیا ہوا پیسہ اور اس سے آپ کی پالی ہوئی اولاد، وہ آپ کو نہ دنیا میں سکون دے گی نہ آخرت میں سکون دے گی۔ حرام کے جتنے نقصانات ہیں ان میں سے یہ 2-4 میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کو نقصانات کتنے ہوتے ہیں۔